لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی ضمانت کی رہائی پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ خادم حسین رضوی تحریری طور پر ضمانت دیں کہ وہ رہائی کے بعد امن و امان میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 23 نومبر 2018 کو خادم حسین رضوی کو حکومت نے اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا تھا، جب آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف تحریک لبیک نے دوبارہ مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اب 11 اپریل کو وکیلوں کو ضمانت کی درخواست پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ خادم حسین رضوی کے وکیل نے یہ یقین دہانی کرائی کہ خادم حسین رضوی اب دوبارہ امن و امان کی صورتحال میں کوئی خلل نہیں ڈالیں گے، لیکن عدالت نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ رضوی صاحب باہر جا کر ایسا کچھ نہیں کریں گے، لہٰذا تحریری طور پر ضمانت دی جائے۔ تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے تو یقیناً یہ بڑی خوشخبری ہے، اور امید ہے کہ اب رضوی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریاست سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ماضی میں شدت پسندوں کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان گروہوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا اور پاکستان کے اندر ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان نے عاطف میاں کو اقتصادی ایڈوائزری کونسل کا رکن بنانے کا اعلان کیا تو احمدی کمیونٹی سے کیونکہ ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ خادم حسین رضوی کے بارے میں چند برس پہلے تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ نے پچھلے برس مارچ میں خفیہ ایجنسی ISI کی اس بات پر سرزنش بھی کی کہ ان کے پاس خادم حسین رضوی کے بارے میں یہ معلومات کیوں نہیں ہے کہ خادم حسین رضوی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیا کاروبار ہے یا چندے پر چلتے ہیں۔ بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے پر شہرت ملی، اور ستمبر 2017 میں انہوں نے تحریک لبیک کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ ختم نبوت پر بھی فیض آباد دھرنے نے انہیں مزید شہرت دی۔ فیض آباد دھرنے سے متعلق اگرچہ یہ تاثر بھی تھا کہ اس دھرنے کو فوج کی حمایت حاصل تھی اور احتجاج کے خاتمے پر رینجرز کی طرف سے مظاہرین کو رقم کی تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، لیکن فوج نے اس حمایت سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ خادم حسین رضوی توہین رسالت کے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے، اور وہ اس کے غلط استعمال سے بھی متفق نہیں۔ ان کا زبان، بیان اور گالیاں بڑی مقبول ہوئیں۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف انہوں نے سخت اور ریاست کے خلاف تقاریر کی، اور جو قتل کے فتوے صادر کیے تو حکومت نے ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور قائدین کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور وہ ستمبر 2018 سے اب تک حکومت کی تحویل میں ہے، اور اب جب کہ وہ رہا ہونے والے ہیں تو امید ہے کہ باہر آ کر وہ کوئی ایسی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے جس سے ملک میں بد امنی اور افراتفری پھیلے۔ سزا دینا ریاست کا کام ہے، کوئی بھی شخص خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔